بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی. میں ہوں عطاء اللہ کلیم. ہم دونوں آپ کے ساتھ مل کر ایک نیا مضمون سٹارٹ کر رہے ہیں. یہ ایک بڑا آسان، سہل اور سمپل سا مضمون ہے. انشاءاللہ آپ لوگ انجوائے کریں گے. سٹارٹ کرتے ہیں جناب. کیا چیز؟ نومیریکل انالیسس. جو آپ کے پاس پیچھے لکھا ہوا ہے یہ وہی مضمون ہے جو ہم نے پہلے کئی دفعہ پڑھا ہے، کئی دفعہ دیکھا ہے، لیکن اب ایک نئے طریقے سے، نئے ڈھنگ سے اس کو ہم اسٹڈی کریں گے. جیسے آپ دیکھیں کہ نومیریکل لکھا ہے. نومیریکل کیا چیز ہوتی ہے؟ اگر آپ نے ایف ایس سی کیا ہے، میٹرک کیا ہے، فزکس پڑھا ہوگا، آپ نے اسٹیٹسٹکس پڑھے ہوں گے تو اس میں بہت سارے نومیریکل کیے ہوں گے نا. ہاں جی، تو یہ بھی وہی چیز ہے جو کہ ہم آج اسٹارٹ کر رہے ہیں. نومیریکل جتنی بھی آپ نے تھیوری پڑھی ہے، چاہے وہ ڈفرینسیشن میں پڑھی ہے، چاہے وہ انٹیگریشن میں پڑھی ہے، اور چاہے وہ آپ نے ڈفرینشیل ایکویشن میں پڑھی ہے یا لینئر الجبرا میں، تو آج ہم اس کو سب کو اکٹھا کریں گے اور یہاں سے اس کا آغاز کریں گے. کس کا؟ ایک نئے مضمون کا، جس کا ہم نے نام رکھا ہے نومیریکل انالیسس. میں نے نہیں رکھا، یہ بہت پرانا مضمون ہے. جس وقت کہ آپ بات کرتے ہیں، نیوٹن کی بات کرتے ہیں، لیگرانج کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں نے بھی اس مضمون کو اسٹڈی کیا، اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا. تو دیکھتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اگلے 45 لیکچر کے اندر. نومیریکل انالیسس پڑھیں گے. آپ نے اس کو کسی دوسرے نام سے بھی دیکھا ہوگا. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، فارملائز کرتے ہیں کیا کچھ کریں گے، کیسے کریں گے. جیسے میں نے بتایا، آج کا لیکچر ہمارے پاس کیا ہوگا؟ انٹروڈکشن کے بارے میں ہوگا کہ نیومیریکل انالیسس کیا ہے، کہاں سے آیا، کس طریقے سے آیا، اس کی کیا لاجک ہے اور اس کی اپلیکیشن وغیرہ کیا ہیں. ڈاکٹر عطاء اللہ کلیم صاحب اور میں دونوں اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. کبھی میں اس کو پڑھاؤں گا آپ کو، یہ میرے ساتھ ڈسکس کریں گے، کبھی یہ پڑھائیں گے تو میں ڈسکس کریں گے، کبھی ہم دونوں ساتھ پڑھائیں گے، کبھی ہم دونوں الگ الگ اس سبجیکٹ کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ بہت آسان سا مضمون ہے، بڑا انجوائے کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس پینسل کاپی ہونی چاہیے، اور جب آپ مضمون کمپلیٹ کریں تو آپ کے پاس کمپیوٹر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کمپیوٹر کی ایکسیس ہونی چاہیے. گھر پہ نہیں ہے تو آپ لیب میں دیکھ لیں، لیب میں نہیں ہے تو آپ سائبر کیفے میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو یعنی کہ اس کو آپ نے استعمال بھی کرنا ہے، یعنی کہ اس کی اپلیکیشن دیکھنی ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ بالکل جناب، یہ جو کورسز ہم انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا، یہ ہم اسٹوڈنٹس پہلے ہی ان ون فارم اور دی ادر کر چکے ہیں، سچ ایز سولوشنز آف لینئر ایکویشنز، نان لینئر ایکویشنز، یا اس کے بعد لینئر الجبرا کے کمپیوٹیشنز، سسٹم آف لینئر ایکویشنز، ڈفرینشیل ایکویشنز، ڈفرینسیشن، انٹیگریشن. انالیٹیکل فارم میں، ایگزیکٹ فارم میں یہ ساری چیزیں کر چکے ہیں، اور انہی ایلیمنٹری آئیڈیاز کو ہم اب نومیریکل ڈیٹے کے ساتھ، نومیریکل فارمیٹ کے ساتھ ہم نے اسے کرنا ہے. اس کیس میں ڈفرینس یہ ہوگا کہ آنسرز ایگزیکٹ نہیں آئیں گے، آنسرز ول بی اپروکسیمیٹ آنسرز، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کس حد تک ہم آگے لے کر جائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب. تو جناب اگر آپ دیکھیں، روزانہ جاتے ہیں آپ دکان کے اوپر اور دکان پہ کوئی چیز خریدتے ہیں، مثال کے طور سے اس کی قیمت ہے 49 روپے اور 5 پیسے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یا تو 50 روپے کا نوٹ دیتے ہیں، اس کی مرضی ہوتی ہے تو وہ آپ کو 1 روپیہ واپس کر دیتا ہے، اس کی مرضی نہیں ہوتی تو آپ کہتا ہے کہ چینج نہیں ہے، پھر لے جانا. یعنی کہ 49 روپے اور 5 پیسے. اگر وہ ہر آدمی کو 1 روپیہ واپس کرے تو ہر چیز پہ اس کو کیا ہوگا؟ 5 پیسے کا نقصان ہوگا یا گھاٹا ہوگا. اور دن میں اگر وہ 1000 چیزیں بیچ رہا ہوگا وہی 1000 کوانٹٹی کے اندر، تو آپ اندازہ لگا لیں اس کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے. اس کے برعکس اگر وہ 50 روپے کا نوٹ اپنے پاس ہی رکھ لے تو ہر چیز پہ، ہر ایک آئٹم پہ اس کو 95 پیسے کی کیا ہوگی؟ بچت ہوگی. 95 پیسے وہ اپنی جیب میں ڈالتا جا رہا ہے. اگر شام تک وہ 1000 یونٹس اپنے پاس سیل کر چکا ہوگا تو آپ حساب کتاب کر لیں کہ کتنا پیسہ وہ بچا رہا ہوگا. اس قسم کی کچھ چیزیں ہم یہاں پر اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے جس کی روزمرہ زندگی کے اندر کافی اپلیکیشن ہے. اور جھگڑا ہوتا ہے، کبھی لڑائی ہوتی ہے. کیوں جھگڑا لڑائی ہوتی ہے؟ کہ جب آپ نے اسے کہا کہ جی 49 روپے 5 پیسے کی چیز ہے تو مجھے 1 روپیہ واپس کرو، وہ آپ کو کیا کرتا ہے؟ 95 پیسے واپس کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ 95 پیسے اس کے پاس پورے نہ ہوں اور ہر دفعہ 95 پیسے وہ واپس نہ کرے، تو اس میں کچھ نہ کچھ، کبھی نہ کبھی کچھ جھگڑا ہو سکتا ہے. ان سارے جھگڑوں کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم اس مضمون کو پڑھتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ کانفیڈنس ہو کہ یار ٹھیک ہے 5 پیسے کی کوئی بات نہیں، ہم اس کو بھول جائیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن بعض وقت بھول جانا اچھا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ بہت کوئی سینسٹیو سا ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں اور اس کے اندر آپ نے بہت زیادہ کیلکولیشن ایگزیکٹ کرنی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو یہ چھوڑنے والی بات نہیں آئے گی. اسٹارٹ کرتے ہیں جناب اپنا مضمون. کیا مضمون ہے؟
نومیریکل انالیسس. اب اس کے 3 ڈفرینٹ کمپوننٹس بھی ہو سکتے ہیں. جب ہم لوگ یہ لیکچر بنا رہے تھے، یہ لیکچر جب ہم لوگ تیار کر رہے تھے، تو ہم نے آپس میں ڈسکس کیا کہ کیا اس کا نام نومیریکل کمپٹیشن ہونا چاہیے، نومیریکل میتھڈس ہونا چاہیے، نومیریکل انالیسس ہونا چاہیے. تینوں تقریباً ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تینوں ایک ہی چیز ہے، لیکن اس میں کچھ فرق بھی ہے. جس وقت ہم 37-38 لیکچر پہ پہنچیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ نومیریکل میتھڈ سے اسپیسیفکلی کیا مراد ہے، نومیریکل کمپٹیشن سے کیا مراد ہے، اور نومیریکل انالیسس سے کیا مراد ہے. ہم نے آپس کے اندر یہ تہیہ کر لیا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، ہم اس کا نام دیتے ہیں نومیریکل انالیسس. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل صحیح. نومیریکل انالیسس سے ہم اس کا نام دیتے ہیں، لیکن اس کے مختلف نام انہی چیزوں کے مختلف آتھرس نے اپنی کتابوں میں رکھے ہوئے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، نومیریکل کمپیوٹیشن، نومیریکل انالیسس، سائنٹیفک کمپیوٹیشن، لیکن ہم اسے نومیریکل انالیسس کا نام دیں گے. اور اس کی جو سگنیفیکنس ہے وہ اپنے پین الٹیمیٹ سیکشنز میں آپ کو ڈیمونسٹریٹ بھی کریں گے، آپ کو ایکسپلین بھی کریں گے. اور انیشیلی ایز وی ول اسٹارٹ فرام دی انٹروڈکشن، تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے، ڈاکٹر صاحب نے بھی پہلے مثال دی کہ بہت ساری چیزیں جو معمولی ہوتی ہیں، جیسے 5 پیسے کی مثال ہے، اٹ کوڈ بی ویری ایزیلی اگنورڈ. بلکہ پریکٹیکل لائف میں یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم پیٹرول پمپ پہ جائیں اور 40 روپے 50 پیسے کا ہم نے گیس بھروائی یا پیٹرول بھروایا، تو جو وہاں وینڈر ہے، جو ریٹیلر ہے، وہ باقی پیسے واپس نہیں کرتا ہے. تو کسی ایک انڈیویجول کسٹمر کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اٹ کوڈ بی اگنورڈ. لیکن میتھمیٹیکل کمپیوٹیشن میں اور بہت ساری اور انجینئرنگ اور سائنٹیفک کمپیوٹیشن میں انفیکٹ جتنی سفسٹیکیٹڈ چیزیں ہوں گی، ان میں یہ مائنر چیزیں بہت زیادہ رول پلے کرتی ہیں. میں آپ کو 2-3 ایگزامپل ضرور دینا چاہتا ہوں جو ایٹ لیسٹ یہ بتائے کہ یہ جو سبجیکٹ ہم پڑھ رہے ہیں یا انشاءاللہ ابھی پڑھیں گے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. یہ مائنر نمبرز اگر ہم انہیں اگنور کر دیں، ان کے کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں، اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم ان کو لک آفٹر کریں تو ہمیں کیا فائدے ہو سکتے ہیں. ایک مثال امیجیٹلی جو میرے ذہن میں آتی ہے، انفیکٹ سائنٹسٹ ریسرچ اس کے اوپر کرتے رہتے ہیں، فرام ٹائم ٹو ٹائم مسٹیکس ہوتی رہتی ہیں بڑے بڑے سائنٹسٹ سے، وچ ریزلٹس ان کولوسل لاس آف منی، مین پاور اینڈ ہیومن لائف. 1996 میں یورپین کمیونٹی نے ایریان 5 کے نام سے ایک اسپیس شٹل تیار کی. 15 سال کی اس میں ریسرچ انوالو تھی، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ انوالو تھی. $7 بلین اس میں خرچ ہوئے اس دوران، اور $1 بلین کی وہ پروڈکٹ تھی. اور جس وقت وہ ٹیک آف کیا اس نے about 5 seconds into the air and it exploded. تو وہ سارا کچھ جو محنت کی 15 سال کی، $8 بلین کا نقصان، وہ 1 سیکنڈ میں ضائع ہو گیا. کیا ہوا؟ سائنٹسٹ نے، انہوں نے ایک کمیٹی بٹھائی گئی کنسرن سائنٹسٹ کی کہ ایسے کیوں ہوا. معلوم ہوا جب انہوں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ راؤنڈنگ آف ایرر میں 24ویں ڈیجٹ میں جا کے انہوں نے کوئی اسمال مسٹیک کر دی تھی، اینڈ دیٹ اسمال مسٹیک ریزلٹیڈ ان دی ایکسپلوژن آف دیٹ ایرین 5. یہ واقعہ 1996 میں ہوا. اسی طرح کی ایک مثال میں اور دوں گا کہ 1991 میں عراق اور کویت کی جنگ ہو گئی. اس جنگ میں عراق نے اسکڈ میزائلز یوز کیے اور امریکنز نے سعودی عرب سے پیٹریوٹ میزائلز یوز کیے جو اینٹی میزائلز تھے، اور وہ اسکڈ میزائلز کے اٹیکس کو روکتے تھے. لیکن ایک اسکڈ میزائل پیٹریوٹ میزائل سے بچ گیا اور اس نے ہٹ کیا جا کے امریکن بیس کو، جس کی وجہ سے 28 آدمی مر گئے، 28 امریکن فوجی مر گئے اور بے شمار آدمی زخمی ہوئے، نقصان الگ ہوا. اگین دی سائنٹسٹ وانٹیڈ ٹو نو کہ باقی پیٹریوٹ میزائل تو کامیاب ہوتے ہیں، یہ والا میزائل کیوں ناکام ہو گیا، یہ کیوں نہیں روک سکا، اور اسکڈ میزائل کیسے اسکیپ کر گیا. معلوم ہوا کہ اگین کمپیوٹیشن میں چھوٹا سا راؤنڈنگ ایرر ہوا، جس میں ایز لٹل ایز 0.34 سیکنڈز کا ایرر ہوا،
اور دیٹ اسمال ایرر ریزلٹ ان اے کولوسل لائف، جس کی وجہ سے امریکنس کو بڑی شرمندگی اٹھانی پڑی انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی اور ان کی سائنٹیفک ڈیوائسز پر بھی. نیڈلیس ٹو سے کہ وہ ایرر اب ریموو کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک دو مثالیں ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم بہت معمولی چیز کو سم تھنگ دیٹ وی اگنور، اگر ہم اس کو ان سائنٹیفک کمپیوٹیشن اگنور کریں تو اس کے بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں. سو دیئر فور وی کین ناٹ افورڈ ٹو اگنور دیز تھنگس. اور اس وجہ سے ہم یہ سبجیکٹ کی اسٹڈی کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے کسی جگہ پر ان ڈیسیمل پوائنٹس کو، ان نمبرز کو کس حد تک ہم انہیں اگنور کر سکتے ہیں، کس حد تک ہم انہیں ٹالریٹ کر سکتے ہیں، اور اگر ہم انہیں ٹالریٹ کریں یا اگنور کریں یا ریٹین کریں تو وی ought ٹو نو کہ ہم کر کیا رہے ہیں. وی شوڈ نو our limitations, the parameters and the bounds. جی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب نے بات چیت کی اسپیس راکٹ کی، اسی طریقے سے اس کو لے کے آگے چلتے ہیں. تھوڑا سا آپ اپنے ایک دوست کو کہتے ہیں کہ یار کل کھانے پہ آ جانا، وہ پوچھتا ہے کس وقت آ جاؤں کھانے پہ، آپ نے کہا 1 بجے آ جانا. اب جس وقت آپ پہنچتے ہیں تو معلوم آپ کا دوست وہاں موجود نہیں ہے، آپ انتظار کرتے ہیں، گھڑی دیکھتے ہیں، آپ نے کہا کہ ابھی 2 منٹ باقی ہیں، 1 بجنے میں 2 منٹ شاید آ جائے گا. اس کے بعد پھر انتظار کرتے رہتے ہیں، 1:05 پہ بھی نہیں آیا، 1:10 پہ بھی نہیں آیا، 1:15 پہ ہنستا آیا اور کہا یار چلو مجھے دیر ہو گئی. آپ نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے، کھانا کھایا اور اس کے بعد چلے گئے. آپ بھول گیا کہ 15 منٹ وہ لیٹ آیا تھا. کوئی بات نہیں، آپ نے 2 بجے واپس پہنچنا تھا، جو پہلے آپ نے 1 گھنٹے میں کھانا کھانا تھا 45 منٹ میں کھایا اور جلدی سے چل پڑے. اب اس کو ذرا غور سے دیکھیں. اگر اتفاق سے آپ ایک اچھے بزی ایئرپورٹ پر ہیں اور جہاز نے 1 بجے لینڈ کرنا ہے اور 1 بجے وہ نہیں آتا ہے تو کیا ہوگا؟ کیونکہ 1:01 پر تو دوسرے جہاز نے آنا ہے، اور ہو سکتا ہے 1:02 پہ تیسرے جہاز نے آنا ہے. اگر آپ کوئی بڑے بزی ایئرپورٹ کی بات چیت کریں، لنڈن ہیترو کی بات کریں، دبئی ایئرپورٹ کی بات کریں، سنگاپور ایئرپورٹ کی بات کریں، جہاں ہر منٹ کے بعد جہاز لینڈ کر رہا ہے یا ٹیک آف کر رہا ہے، تو جو اگر جہاز لیٹ ہو جاتا ہے 15 منٹ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ 15 منٹ کے بعد پتہ نہیں اس کو کہاں کتنی دیر انتظار کرنا پڑ جائے. تو ابھی آپ کے پاس 15 منٹ کوئی انسگنیفیکنٹ سی بات تھی، آپ نے مائنڈ نہیں کیا، آپ ناراض نہیں ہوئے، دوست کے ساتھ ہنس بیٹھے. لیکن اگر آپ اس چیز کو دیکھیں 1 منٹ کی بات، جہاز کے لیے 1 منٹ بہت دور ہے. پھر اسی طریقے سے جو بات کی اب اسپیس شٹل جاتی ہے، 1 منٹ میں تو کہاں پہنچ جائے گی وہ، ٹھیک ہے نا. آپ سوچیں گے کہ 1 منٹ کے اندر کہاں پہنچ جائے گی. اسی طریقے سے جو آپ کے پاس موبائل فون ہے، 1 منٹ میں وہ کہاں کتنے مطلب بات کی جا سکتی ہے، کتنی اس کے اندر ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، کتنی ٹرانسمیشن ہوتی ہیں. یہ ذرا سا سوچیں تو یہ 1 منٹ بڑا سگنیفیکنٹ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ 1 منٹ سے بھی اور نیچے جائیں، 1 سیکنڈ وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ. آج کل تو باتیں ہو رہی ہیں نینو سیکنڈس کی، ٹھیک ہے، مائکرو سیکنڈس کی تو بات ختم ہو گئی، نینو سیکنڈس کی بات چیت چل رہی ہے. تو وہ کیسے؟ اسی وجہ سے کہ سائنٹسٹ نے یا میتھمیٹیشینس نے پہلے بہت زیادہ کیلکولیشنس وغیرہ کی تھیں. جتنے بھی سبجیکٹس آپ نے پڑھے ہیں، جتنی بھی آپ نے تھیوری پڑھی ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کیلکولس، اس کی بات چیت یہاں کریں گے، لینئر الجبرا اس کی بات چیت یہاں کریں گے. جو بھی میتھمیٹکس کا جس قسم کی چیزیں آپ نے پڑھی، کچھ ہمارا جو ٹائم پرمٹ کرے گا ہم اس میں ڈسکس کر لیں گے، باقی چیزیں آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی انشاءاللہ موقع ملے گا تو نیکسٹ کورسز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اب اس کی مثال لے لیں، یہ آپ کے پاس جو اسکرین کے اوپر آیا ہے، میں نے لکھا ہے کیا ہے، ₹2.123456 یعنی ₹2.14 اور آگے آگے چلتا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کو اگر آپ دیکھیں تو ₹2.12 اینڈ فردر ڈیسیمل. اگر خالی ₹2.12 کی بات ہے، آپ کہیں گے ₹2.12 مجھے دے دیں اور ₹2.12 جو ہے آپ لے لیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر میں لگا دوں تھوڑا سا 1000، یعنی کیا ہے 2.1234567000، تو آپ کیا کہیں گے جی 2123.45 مجھے دیں، باقی کے جو 6 7 ہے نا وہ آپ چھوڑ دیں، بھول جائیں. لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ ملین لگا ہوتا تو آپ کسی چیز کو نہیں چھوڑتے. کس کو نہیں چھوڑتے؟ یعنی آپ کہتے کہ 2,23,456.70 یعنی کہ ہر چیز کو آپ لیتے. یعنی وہ جو پہلے ڈیجٹس تھے نا آپ کے پاس امپورٹنٹ اور اہم، اب بن گئے، پہلے نہیں تھے. پہلے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے $2.12 مجھے دے دو، باقی اپنے پاس رکھ لو، یا چلو $2 دے دو، 12 پیسے بھی چھوڑ دیں. تو یہ ذرا سی چیز جہاں پہ میں نے 1000 لگایا اور جہاں پہ میں نے ملین لگایا، اس نے کتنا کمپلیکیٹ کیا. یعنی کہ جو نمبرز ہیں نا،
یہ اگر پراپر پرسپیکٹو میں رکھے جائیں تو اچھے لگتے ہیں اور اس کی اہمیت ہوتی ہے. یہی اس حساب کتاب آپ دیکھ لیں کہ جب آپ کسی سے بات چیت کرتے ہیں, اگر آپ نے اس کو زور سے بات کی, مثال کے طور سے کسی کا نام سعید ہے, آپ نے کہا سعید, تو ایک اچھا کہنے کا طریقہ ہے, آپ نے سعید بہت زور سے کہا, تو ہو سکتا ہے کہ آپ ناراضگی کے اندر وہی ایک ورڈز کو کس طریقے سے آپ ایکسپلین کرتے ہیں. سیم تھنگ یہاں پر بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ وہی آپ کے پاس y = cos x ہے, کسی وقت وہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے, کسی وقت انسگنیفیکنٹ رہتا ہے. یہ جناب چیزیں ہم اس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ملینیم بگ کی بات کرتے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ 31 دسمبر 1999, ٹھیک ہے, یا 1999 31 دسمبر, اس کے بعد کیا آنا تھا 1 جنوری 2000, یعنی کہ وہ جو 20th سینچری تھی وہ ختم ہو رہی تھی, نیا ایک ملینیم آ رہا تھا, ٹھیک ہے, 1000 ایئر کا چیز آنی تھی. تو اس کے اندر کافی سارا مسئلہ ہوا, کافی شور ہوا. اس میں پاکستان نے بھی کافی کنٹریبیوٹ کیا, دنیا کے اندر لوگوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا. مسئلہ کیا تھا؟ وہ مسئلہ یہ تھا کہ اس سے پہلے ہم ڈیٹس جو اسٹور کیا کرتے تھے کمپیوٹر میں تو ہم اپنی جگہ بچایا کرتے تھے. ہم لوگ بھی کیا کرتے تھے کہ مثال کے طور سے کہ جو میری ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, میں کہتا تھا 19 جولائی 49, یعنی 19 جولائی 49 کہہ دیا, کوئی بات نہیں. میں کبھی بھی یہ نہیں کہا کرتا تھا کہ 1949, کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ 1900 ختم بھی ہوگا. اچانک 31 دسمبر کو یا اس سے ایک سال پہلے لوگوں کو خیال آیا کہ یہ سال ختم ہوگا, یہ صدی پوری کی پوری ختم ہوگی, جس کے اندر 2000 آئے گا. اب یہ سپٹمبر 24 1978 کو ہم کمپیوٹر میں کیسے اسٹور کیا کرتے تھے جی, 9/24/78 ہم نے 2 ڈیجٹس بچا لیا کرتے تھے تاکہ کمپیوٹر کی اسٹوریج وہاں پہ بچ جائے. یہ ہم کرتے آ رہے تھے. اسی طریقے سے 24 ستمبر 98 کو ہم لکھا کرتے تھے 092498. سملرلی 092499 جو ہے وہ 24 سپٹمبر 99 کو ریپرزینٹ کرتا تھا. اسی طریقے سے آپ کے پاس یہ جو لکھا ہوا ہے 12/31/99, یہ کیا چیز تھی 31 دسمبر 1999. اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ اس کے بعد جناب اگر اس 99 کے اندر ایک چیز ایڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آتا 010110. اب یہ کیا چیز ریپرزینٹ کرتا ہے؟ یہ کوئی ایک عجیب سی چیز ریپرزینٹ کرتا ہے, یا اس کے دوسری پاسبلٹی یہ تھی کہ یہ آ جاتا 010120, یا اس کے ساتھ ساتھ 010100. اب یہ کافی ساری کنفیوژن ہو رہی تھی. کب؟ ایئر 1999 میں, ایئر 1998 میں. تو اس کو ایک ملینیم بگ کا پرابلم کہا گیا تھا. کمپیوٹر سائنٹسٹ, کمپیوٹر انجینئرس, انہوں نے بہت کام کیا, کیونکہ کس کس جگہ پہ یہ ڈیٹس اسٹور تھی. مثال کے طور سے میرے ہارٹ میں جو پیس میکر اگر لگا ہوا ہے اس کے اندر, جہاز جو اڑ رہا ہے اس کے اندر, شپ جو جا رہا ہے اس کے اندر, اس کو ہم نے ریکٹیفائی کرنا تھا. تو جو اس وقت جن لوگوں نے انٹیلیجنٹ پروگرامنگ کی تھی انہوں نے اسٹوریج کی کوئی فکر نہیں کی, اور انہوں نے 1949 لکھا یا 1989 لکھا یا 1999 لکھا. لیکن کچھ ایفیشینٹ پروگرامر تھے, انہوں نے اس کو اگنور کیا اور اس جگہ پر پرابلمس آئی, اور اس کو 2 سال لگے اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے. بڑا ٹائم لگا, بڑی انرجی لگی, بڑا پیسہ لگا, لیکن کوئی اتنا سیریس فیٹل ایکسیڈنٹ ہوا نہیں کیونکہ لوگوں نے پہلے دیکھ لیا تھا. تو جناب یہ ایک میں نے سوچا کہ میں بھی ایگزامپل بتاؤں. بالکل, آپ آگے اگر کچھ بتا دیں. جی یس, بہت اچھی ایگزامپل ڈاکٹر صاحب نے بتائی, اور میں اس کو تھوڑا سا اور 1-2 ایگزامپل اور ایڈ کرتا ہوں. انہی نمبرز کے معاملات میں یہ دیکھنے کے لیے کہ کس نمبر کو ہم, دیکھیے کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم بالکل اگنور کر دیں اور وہ کتنی اہم ہوتی ہیں. FSC میں آپ نے جنہوں نے فزکس پڑھی ہوگی انہوں نے پلانکس کانسٹنٹ کا نام سنا ہوگا. پلانکس کانسٹنٹ از اے اسمال نمبر ٹو دی آرڈر آف 10⁻⁻26. اتنا کا چھوٹا نمبر ہے کہ ہم اسے پریکٹیکلی 0 گنتے ہیں, لیکن اگر وہ ہم پلانکس کانسٹنٹ نہ لیں تو سم آف دی ویری امپورٹنٹ ایکویشنز آف میتھمیٹکس وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی ہیں. اسی طرح سے تو یہ بات ہے نمبرز ریٹین کرنے کی کہ کس جگہ پر ہم کس نمبر کو امپورٹنس دیتے ہیں, کس جگہ پر کس نمبر کو ہم امپورٹنس نہیں دیتے ہیں اور اسے ہم اگنور کرتے ہیں. بات ہو رہی تھی بگ کی. بگ میں بھی کیا پرابلم تھا کہ صرف 2 ڈیجٹ, لاسٹ 2 ڈیجٹس وہ ریٹینڈ, جبکہ وہاں اگر 4 ہوتے تو یہ مسئلہ شاید کھڑا نہ ہوتا. تو یہ بگس کا نام بھی بیچ میں یوز کیا گیا
نومیریکل انالیسز میں، سافٹ ویئر پروگرامنگ میں یہ بگ بار بار استعمال ہوگا، اور ہم بھی شاید اس کو آف اینڈ آن کریں گے. بگ یوز کیا جاتا ہے عام طور سے اگر کوئی فالٹ ہو پروگرامنگ میں، سافٹ ویئر پروگرامنگ میں، کیونکہ یہ جو ہم کیلکولیشنز کمپیوٹیشنز کریں گے ان کے لیے پروگرامز لکھے جاتے ہیں ان ڈفرینٹ لینگویجز، مختلف قسم کی جو بھی کمپیوٹر لینگویجز کہلاتی ہیں. ان میں اگر کہیں کوئی ایرر آ جائے تو اس کو بگ کا نام دیا گیا ہے. اور وہ اس طرح سے یہ ہوا کہ 1949 میں کوئی وائرلیس میسج آ رہا تھا، تو وائرلیس سسٹم میں بیچ میں کوئی کیڑا جو ہے وہ ان کے 2 پوائنٹس کے درمیان آ گیا، اور وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ پرابلم کہاں سے آیا. ان دی اینڈ سم انجینئر فاؤنڈ آؤٹ کہ وہ ایک کوئی کیڑا وہ بیچ میں آیا اور اس کی وجہ سے میسیجز کنوے نہیں ہو رہے. تو وہاں سے یہ بگ کا نام پڑا. اس نے کہا کہ بگ واز فاؤنڈ ان دا سسٹم. اور سو بگ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو اسموتھ رننگ آف دا پروگرام کو خراب کر دے. ملینیم بگ کی بات ہوئی، اس میں بھی یہی تھا کہ اگر ہم 2 ڈیجٹ کے بجائے 4 ڈیجٹ ریٹین کر رہے ہوتے تو یہ مسئلہ پیش نہ آتا. اور ریئلی ایٹ ون ٹائم دس تھنگ کریٹڈ اے کیوس. اور بہت سارے کارپوریٹ اور بڑی بڑی کمپنیاں دے ور افریڈ کہ ان کا سارا ریکارڈز، ان کا سسٹم سب خراب ہو جائے گا، کیونکہ کمپیوٹرز ور ناٹ گیئرڈ فار دی سوئچنگ فرام دا 20th century ٹو دی 21st century. جی ڈاکٹر صاحب. آئی ہوپ کہ آپ مجھے نہیں کہہ رہے، میں نے بھی بتایا تھا 1949 میری ڈیٹ آف برتھ تھی، اور ہم یو نیور انٹینڈڈ کہ آئی واز اے بگ. اوکے، ناؤ کمنگ بیک ٹو دس ٹاپک، کہ اگر یہ اس طریقے سے اسٹور کر لیتے نا کہ جو میں نے ابھی لکھا ہے آپ کے پاس اسکرین کے اوپر 1 2 3 1 1 9 9 9، تو شاید یہ مسئلہ نہیں آتا. لیکن خیر کوئی بات نہیں، یہ مسئلہ سالو ہو گیا ہے. آگے چلتے ہیں. اب ایک بینک اکاؤنٹ کی بڑی ایک اچھی سی میں آپ کو مثال دوں. ایسا ہے کہ جو بینک اکاؤنٹس ہیں اس کے اندر ہر سال کے آخر میں کچھ پروفٹ کیلکولیٹ ہوتا ہے. کسی جگہ پہ دسمبر کے آخر میں ہوتا ہے، کسی جگہ جون کے آخر میں ہوتا ہے. پاکستان کے اندر ہم 2 دفعہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے پاس اگر بینک اکاؤنٹ کو دیکھیں، پروفٹ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ ایز اے میٹر آف پرسنٹیج، ٹھیک ہے نا. کہ 6% ملے گا آپ کو، 7% ملے گا، 8% ملے گا. تو ایسا ہوا کہ اگر آپ دیکھیں یہ جو میں نے لکھا ہوا ہے سیکنڈ لائن میں 602.55565، یعنی یہ ٹوٹل آپ کو پروفٹ ملا. تو آپ کیا کہیں گے یار کہ 602.55 تو مجھے پروفٹ دے دو، باقی کا جو پروفٹ ہے اپنے پاس رکھ لو. اب یہ ایک اکاؤنٹ میں سے یعنی کہ بینک کے پاس کتنا پیسہ بچ گیا؟ 0.00565 روپیز. ونس اگین کہ بینک کے پاس اس آدمی کو پروفٹ دینے کے پاس جو بچا ہے وہ کتنا پیسہ، کتنا روپے بچا ہے؟ دیٹ از 0.00565 روپیز بچا ہے. یعنی 1 روپے کا 565واں یا 565,000واں حصہ اس میں بچا. اگر مٹیریل سی چیزیں، بیکار سی چیزیں، اتنا پیسہ کیا کرے گا کوئی آدمی لے کے؟ پیسے کا بھی اتنا چھوٹا حصہ. لیکن اگر 1000 اکاؤنٹ ہوں وہاں پر تو شاید 5 روپے 65 پیسے بچ جائیں. 1000 اگر اکاؤنٹ ہو. اگر 1 ملین اکاؤنٹس ہوں تو کتنا؟ 5650 روپے بچ جائیں، جو کہ ایک سگنیفیکنٹ ہے. اس کے میں ایک بڑا اچھا سا واقعہ آپ کو بتاؤں. جس وقت کمپیوٹر پروگرامنگ ہو رہی تھی تو ایک بینک میں بڑا اچھا پروگرامر موجود تھا. اس نے ایسا کیا کہ یہ جو باقی کے جو پیسے تھے نا، جو میں نے بتایا آپ کو 0.00565، یہ کیا کرتا تھا؟ اس نے ایک الگ اکاؤنٹ کھولا اور وہ اپنا اکاؤنٹ تھا، اس کے اندر یہ پیسے ڈالتا گیا. بینک میں جو اس طرح کی چیزیں تھیں وہ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرتا گیا، اور ہر سال پیسہ نکالا اور کھا گیا، پھر پیسہ نکالا پھر کھا گیا. جس دن وہ ریٹائر ہو رہا تھا تو اس کو بڑی پریشانی ہوئی. پریشانی یہ ہوئی کہ جو میں پیسہ ادھر ڈائیورٹ کر رہا ہوں، اب میں تو یہاں نہیں ہوں گا، یہ پیسہ کہاں جائے گا؟ میرے پاس اس کا اپروچ نہیں ہوگی. تو وہ جج کے پاس گیا. جج سے پوچھا کہ جج صاحب، یہ میں نے 20 سال یہ کام کیا کہ یہ جو پیسہ ہے میرے پاس آتا تھا، میں کھا گیا، اب میں نہیں ہوں گا، پتہ چل جائے گا تو کیا مجھے سزا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس نے کئی ملین ڈالر اس طریقے سے آسانی کے ساتھ کھا گیا. اب جج کا کیا فیصلہ تھا یہ ہم آپ کو کسی وقت بعد میں بتائیں گے، ٹھیک ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی سی سگنیفیکنٹ چیزیں ہیں، اس کو کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں یا انسگنیفیکنٹ کرتے ہیں. جیسے انہوں نے بتایا کہ پلینکس کانسٹنٹ کی بات کر رہے تھے، تو یہ اس کے اندر آخری ڈیجٹ بھی بڑی ہی اہم اور امپورٹنٹ ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. ہم لوگ جو بات کر رہے تھے، جیسے میں نے ابھی کھانے کی بات کی تھی کہ 1 بجے کی بجائے 1:15 بجے آ گیا تو کیا فرق پڑا، 1:15 بجے کی بجائے 1:30 بجے آ جائے گی تو کیا فرق پڑا. آج کل ہمارے کیا ہوتا ہے، شادی پہ لکھا ہوتا ہے، شادی کے کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ 9 بجے بالکل طعام ملے گا. 9 بجے جب جائیں تو وہاں پر کوئی بندہ موجود نہیں ہوتا ہے. 11 بجے تو میزبان آتے ہیں، 11:30 بجے ایک آدھ وہ آتے ہیں، اور جو برات آتی ہے کب آتی ہے؟ 1-1:30 بجے. پتہ نہیں کھانا کس وقت ملتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بات ہو رہی ہے؟ یہ بالکل صحیح بات ہے، اور میں ان کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ نومیریکل انالیسز مضمون ہے ایگزیکٹنس کا، اور اگر ہم کہیں اسے ایگزیکٹ نہیں رکھ رہے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی ٹالرنس ہے. ٹالرنس سے مراد یہ ہے کہ کتنی ڈیویشن اگر ہو جائے تو ہم اسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، واٹ از ایکسیپٹیبل اینڈ واٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل، اینڈ وی کین ناٹ اگنور دیٹ. ایگزیکٹنس کے لحاظ سے یہ جو ٹائم ہو یا نمبرز ہوں، دے آر سو امپورٹنٹ. ڈاکٹر صاحب نے ابھی مثال دی شادی بیاہ کی کہ ہم لوگ اس کے ٹائمنگز پر نہیں ہوتے، یا جہاز کی مثال دی. میں آپ کو ایک ریئل واقعہ بتاتا ہوں کہ 1974 اخبار میں خبر آئی کہ PIA کے جہاز کو ہٹ کرنے لگا تھا اسرائیل کا جہاز. لینڈ کر رہے تھے ہیتھرو ایئرپورٹ پر، اور صرف 30 سیکنڈز کا وقفہ تھا درمیان میں، 30 سیکنڈز کا وقفہ تھا، اور دا پلینز ور دے ٹیکنگ آف. تو رن وے کے اوپر آپ لوگ تصور کر سکتے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا رن وے ایک جہاز ٹیک آف کر رہا ہے اور دوسرا جہاز ساتھ ساتھ ٹیکسی کر رہا ہے، وہ بھی اسی کیو میں ہے، اس نے بھی فضا میں جانا ہے. اینڈ دین the news in the newspapers was saying that they were about to hit the two planes. لیکن نیکسٹ ڈے جو ان کی سول ایویشن اتھارٹی تھی انہوں نے بتایا کہ دونوں جہازوں کے درمیان 30 سیکنڈز کا وقفہ تھا، اینڈ دیٹ ٹائم واز انف ٹو کیپ دیم اوے فرام ایچ ادر، اور ان کے بعد ان کے راستے الگ ہو جانے تھے. آپ کو علم ہی ہوگا کہ جہاز کی کروزنگ سپیڈ تقریباً 600 ناٹیکل مائل یا 850 مائلز آن گراؤنڈ ہوا کرتی، اس کی ایکویلنٹ ہوتی ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہاؤ کلوز دے ور، لیکن 30 سیکنڈز ور کنسیڈرڈ انف کہ دیر واز اے گیپ. تو یہ جو ٹائم کی ایگزیکٹنس ہے ہم اس کا خیال نہیں رکھتے. ناٹ اونلی دیٹ وی وانٹ ٹو لک ان ٹو دس ان میتھمیٹیکل ٹرمز، بلکہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہماری پریکٹیکل لائف میں بھی آپ میں ہم میں یہ بات پیدا ہو کہ جس وقت ہم کوئی نمبر بی اٹ ٹائم بی اٹ ادر یونٹس ہم کہیں تو وہ اتنا ہی ایگزیکٹ ہو، پریسائز ہو، پریسیجن ہو. اور اگر وہ پریسائز نہیں ہے تو اس کی جو ویریشن ہے، ڈیویشن ہے، اس کو بھی ساتھ ہم ایک کوالیفائڈ اسٹیٹمنٹ دیں اور ہم ساتھ بتائیں کہ اس میں اتنا فرق ہو جائے تو کوئی ڈسٹربنس نہیں کریٹ ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے جو کہا یہ 900 یہ کلومیٹر میں پرابلی کروزنگ اسپیڈ جو بتائی تھی، جو کروزنگ اسپیڈ جو میں نے بتائی یہ 900 کلومیٹرز کے قریب، 900 کلومیٹرز اور اباؤٹ 600 ناٹیکل مائلز. جو اگر ہم گراؤنڈ مائلز کا گنے، کیونکہ جو ناٹیکل مائلز ہوتا ہے، جو ناٹیکل مائل ہے وہ 1.15 گراؤنڈ مائل کے برابر ہوتا ہے. تھینک یو جناب. آتے ہیں اپنے کورس کانٹینٹس کی طرف. یہ تو باتیں ہو گئیں، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ سبجیکٹ کتنا اہم، امپورٹنٹ اور مزیدار ہوگا. انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ جس وقت ہم بات چیت کریں آپ کے ساتھ تو بہت ساری پریکٹیکل لائف کی ایگزامپل دیں، تاکہ آپ اس کو کوریلیٹ کر سکیں گے زندگی کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ اس کو مزید یوزفل دیکھ سکتے ہیں. جس چیز کی یوٹیلٹی زیادہ ہوتی ہے آدمی اسی کو زیادہ دیکھتا ہے. مثال کے طور سے کہ آج کل کا زمانہ کس کا ہے؟ موبائل کا ہے. ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور وہ جو فون تھے پرانے کالے والے جس کو یوں کر کے ڈائل کیا کرتے تھے وہ تو شاید آج کل کم استعمال ہو رہے ہیں، لیکن اس کی بھی اہمیت کم نہیں ہوئی ہے. آج بھی لینڈ لائن اتنی ہی امپورٹنٹ، اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ موبائل ہے. تو آتے ہیں جناب اپنے کورس کانٹینٹس کی طرف کہ کیا کچھ ہم نے پڑھنا ہے، کیا کیا ٹاپکس کرنے ہیں. جو چیپٹر ہے نارملی ایک انٹروڈکشن، آج کا لیکچر اور کل کا جو لیکچر ہوگا یعنی نیکسٹ ٹائم جو لیکچر ہم آپ کے ساتھ کریں گے اس کے اندر ہم انٹروڈکشن کی بات چیت کریں گے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے تقریباً 7-8 ٹاپکس چوز کیے ہیں کیونکہ 45 لیکچر میں سارا نومیریکل انالیسس تو کمپلیٹ کور کرنا مشکل تھا ہمارے لیے. ہم نے کہا کہ کچھ سلیکٹڈ ٹاپکس جو کہ بہت امپورٹنٹ اور اہم ہیں. ہاں یہ اچھی بات آپ نے پوچھی کہ اس کورس کو کون کون پڑھ سکتا ہے، کون کون دیکھ سکتا ہے، کون کون فالو کر سکتا ہے. پہلی چیز کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ، کمپیوٹر سائنٹسٹ جو اپنا بیچلرس کا پروگرام کر رہے ہیں. موسٹلی انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس جو کمپیوٹر انجینئرنگ کر رہے ہیں،
ٹیلی کام انجینئرنگ کر رہے ہیں, انجینئرنگ کے اور کوئی ڈسپلن پڑھ رہے ہیں, یا اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے پروگرامس ہوتے ہیں, BBA جسے کہتے ہیں, بزنس ایڈمنسٹریشن ہے, میتھمیٹکس ہے اور فزکس ہے, تو یہ سب کے لیے ایک مضمون ہے جو کہ ہم پڑھائیں گے. اس طرح سے کور کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر آپ نے پہلے تھوڑی سی آپ کو نالج ہو میتھمیٹکس کی, کون سی نالج جو FSC لیول کی ہے, تو آپ اس کو اچھی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. ہاں جناب, تو میں نے بتایا کہ پہلا جو چیپٹر ہوگا 2 لیکچرز پہ انٹروڈکشن, اس کے بعد سولوشن آف نان لینئر ایکویشن, جس کے اندر ہم بات چیت کریں گے. کوڈریک ایکویشن ہو سکتی ہے, کیوبک ایکویشن ہو سکتی ہے, بائی کوڈریک یا کوٹک ایکویشنس وغیرہ ہو سکتی ہیں, وہ ہم اس میں اسٹڈی کریں گے. پھر تھرڈ چیپٹر جو ہوگا سولوشن آف لینئر سسٹمز آف ایکویشن. ٹھیک ہے نا, یہ آپ نے اگر کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو شاید آپ نے لینئر الجبرا میں پڑھا ہوگا. سسٹمز آف لینئر ایکویشن کی بات چیت کر رہے ہیں, ایک ایکویشن نہیں ہوگی, کافی ساری ایکویشنز ہوگی, اس کو ہم سالو کریں گے. اس کے بعد اپروکسیمیشن آف آئیگن ویلیوز, یہ بڑے اہم ٹاپک ہے جو کہ فزکس کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں, جو کہ ہم کیمسٹری میں بھی پڑھتے ہیں, جو کہ ہم میکینکس میں بھی پڑھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم یہاں پر اسٹڈی کریں گے. کون سی چیزیں؟ اپروکسیمیشن آف آئیگن ویلیوز. تو یہ جناب میں نے آپ کو کتنے 5 چیپٹرز کے بارے میں بتایا. اس کے بعد اور چیپٹرز ہیں ہمارے پاس, انٹرپولیشن اینڈ پالینومیل اپروکسیمیشن, یعنی انٹرپولیٹ بہت چیزیں کرتے ہیں. کوئی ڈاکٹر صاحب انٹرپولیشن کے بارے میں تھوڑی سی بات ہو جائے تو اچھا ہے. جی بالکل. ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے پاس کچھ ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے, لیکن ہمیں ایگزیکٹ پوائنٹ نہیں معلوم ہوتا کہ ہم اس کو کس طرح سے اسپیسیفائی کر سکیں. تو ہم اس ڈیٹے کے بیسس پر ایک ایسٹیمیٹ لینا چاہتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر پوائنٹ کے اوپر ذرا گراف ایکس وائی گراف سے جو لوگ فیملیئر ہوں ذرا اس کی طرف توجہ دیں. تو ہمارے پاس ڈفرینٹ پوائنٹس گراف پیپر پر ہیں, اور ہم ایک سرٹن انٹرول کے درمیان ایسٹیمیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس گیون پوائنٹ کے اوپر کیا ویلیو ہوگی. وہ ویلیو ہمیں معلوم نہیں ہے. تو گیون ڈیٹے کے بیس پر ہم ایک ایسٹیمیٹ کریں گے, اور جو اگر ہم ایسٹیمیٹ اگر جو پوائنٹ ہے وہ لائی کرتا ہے ود ان دا انٹرول, تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ ہم انٹرپولیٹ کر رہے ہیں. اور اگر وہ اس انٹرول کے در آؤٹ سائڈ لائی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ایکسٹراپولیٹ کریں گے. تو اس کے پاس ہم نے اور میتھمیٹیشینز نے فارمولے بنائے ہوئے ہیں. دیر از آر میتھمیٹالوجی دیٹ ہیز بین ڈیولپڈ ود اے ورک آف نمبر آف ایئرس. تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے, اینڈ وی ول سی اف وی ہیو اے گیون ڈیٹا then how we can interpolate and make an estimate of a given number that is not known to us. جی جناب, یہ انٹرپولیشن کی بات ہے, یہ ایک بڑا اہم اور امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جس کو ہم اسٹڈی کریں گے. اس کے بعد ہم نیومیریکل ڈفرینسیشن کی بات کریں گے, نیومیریکل انٹیگریشن کی بات کریں گے, اور لاسٹلی ہم ڈسکس کریں گے ڈفرینشیل ایکویشن, یعنی سولوشن نیومیریکل سولوشن آف آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن. تو یہ ٹاپکس ہیں ہمارے پاس, اس کو ہم اسٹڈی کریں گے. اس کے لیے ہم نے ایسا کیا ہے کہ مارکیٹ میں بہت ساری کتابیں موجود ہیں, کچھ لوکل ایڈیشن بھی موجود ہیں, کچھ لوکل آتھرس کی بھی ہیں. وہ ہم آپ کو جیسے کورس چلتا جائے گا ہم آپ کو وہ بتاتے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے بتایا کہ تھوڑی سی کمپیوٹر پروگرامنگ کی بھی آپ کو ضرورت پیش آئے گی, اور بلکہ کرنا چاہیے آپ کو, کیونکہ یہاں پر وہ چیزیں جو ابھی تک آپ تھیوریٹیکل پڑھتے آئے ہیں اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن آپ کو نظر آئے گی. اگر کمپیوٹر پروگرامنگ کریں گے تو بڑا اچھا ہو جائے گا. اس کے بہت اچھے پیکیجز بھی ملتے ہیں, آپ ان سے بھی سالو کرنے کی کوشش کریں. تو یہ 3-4 طریقے کار ہیں جو کہ کاؤنٹر چیک کیے جا سکتے ہیں. تو یہ جناب چیپٹرز ہیں. نوٹس آپ کے پاس, ہینڈ آؤٹس آپ کو ہم بھیج دیں گے, کچھ نہ کچھ ہینڈ آؤٹس ملتے رہیں گے, آپ ڈسکس کیجیے گا. کسی وقت موقع ملے تو ہمیں ای میل بھی بھیجیے گا, کوئی پرابلمس آئیں تو وی ول ٹرائی ٹو رسپونڈ. اور آپ کو جیسے پتہ ہے یہ سارے کے سارے لیکچر آپ کے پاس کیسے آ رہے ہیں. جی ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. یہ گورنمنٹ کا بڑا اچھا پروگرام ہے جس کے تحت آپ کو سارے لیکچرز آپ کے گھر پہ ڈور اسٹیپ پہ موجود ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو دیکھیے, جس وقت ہم نے پڑھا تھا تو ہمارے لیے کتنی مشکلات تھیں, بڑے دور دور جا کے پڑھنا پڑتا تھا. بہت ایک آدھ لوگ ایکسپرٹ تھے, آج بھی ایک آدھ ہی ہیں, لیکن اس ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ کے پاس گھر پہ یہ چیزیں میسر ہو گئی ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں, اپنے ملک کا شکر ضرور ادا کریں. تو جناب سٹارٹ کرتے ہیں چیپٹر 1 سے, جس میں ہم انٹروڈکشن کریں گے. جی سر, بس میں تھوڑا سا ذرا اس میں ایڈ کرنا چاہتا تھا. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہم آپ کو چاہیے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ کمپیوٹر پروگرامنگ کی بھی تھوڑی سی پریکٹس کریں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم انشاءاللہ جہاں پر مناسب ہوگا وہاں آپ کو کچھ سیمپل پروگرام ایٹ لیسٹ فلو چارٹس ان کے دیں گے, اور آپ کو یہ بتائیں گے بھی, ان کے ایگزیکٹ پروگرام بھی ہم
ہینڈ آؤٹس میں دے دیں گے، جو آپ اپنے اپنے کمپیوٹرز پر پریکٹس کر کے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ وہ ان کمپیوٹیشنس کو کمپیوٹر پہ کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں. اور واقعی یہ اگر آپ کچھ سال پہلے کے مقابلے میں آج کی سہولتیں دیکھیں تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ورچوئل یونیورسٹی نے اور گورنمنٹ آف پاکستان نے آپ کے لیے کیا کیا سہولتیں دیں کہ آپ کے گھر پہ بیٹھے آپ یہ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پڑھ سکتے. نہیں تو پرانے وقتوں میں اگر آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں 20-20 میل پیدل جا کے اور وہ اسکولوں میں جاتے تھے اور پڑھتے تھے. جی آپ بتانے لگے تھے سر. جی جناب آگے چلتے ہیں. اب اپنے انٹروڈکشن کے پہلے چیپٹر کے اوپر ہم جیسے میں نے بتایا کہ ہم کہاں سے اسٹارٹ کر رہے ہیں، ویری بگننگ، بالکل ہم شروع سے اسٹارٹ کر رہے ہیں. سب سے پہلی چیز نمبر سسٹم. جب بھی ہم میتھمیٹکس کی بات کرتے ہیں، جب بھی ہم کسی بھی سبجیکٹ کی بات کرتے ہیں جس کے اندر کیلکولیشن انوالو ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، نمبر سسٹمز کی ہم بات چیت کرتے ہیں. میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب اس کو کور کرنے کی کوشش کریں کہ جو ہم آج کل اپنے ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، ڈیسیمل سسٹمز وغیرہ، تھوڑا سا اس کے بارے میں ہائی لائٹ کریں. ڈیسیمل سسٹم میں ہم بیسیکلی 10 ڈیجٹس کا استعمال کرتے ہیں. جو نمبرز ہیں 0 1 2 3 اپ ٹو 9 ان کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنے نمبرز کو کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں. تو مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس 1125 نمبر ہے اور ہم نے اس کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے تو یہ نمبر ہیں 1000، پھر 100، پھر 20، پھر 5. تو یہ سارے ڈیجٹ 4 ڈیجٹ پر مثلا 1000 ہے، پھر 3rd ڈیجٹ کے اوپر ہمارے پاس 100 ہے، پھر 2nd ڈیجٹ پر یا 100 ڈیجٹ بھی اس کو بعض اوقات کہتے ہیں وہ 2 ہے، 20 ہے، اور لاسٹ میں سنگل ڈیجٹ پہ 5 ہے. دا ٹوٹل گوز ٹو 1125. تو اسی طرح سے اگر ہم نے ڈیسیمل سسٹم کی بات کرنی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی نمبر کو ان ٹرمز آف فریکشن ڈسکرائب کرنا ہے، جیسے 10.6432، تو 10.6432 is taken on the basis of to the basis of 10. یہ جو ابھی میں نے آپ کو مثال بھی دی پہلے، یہ دی ہے on the basis to the base of 10. لیکن پرانے زمانے سے میتھمیٹیکل اور الجبرائک میتھمیٹکس میں اور ادر کمپیوٹیشنز میں کئی قسم کے بیسز یوز کیے گئے، جس میں 2، 4، 8 اور 10 زیادہ کامنلی یوز ہوئے. اور ہمارے ڈیلی روٹین میں ہم بیسیکلی نمبرز یوز کرتے ہیں ٹو دا بیس 10. آل دا نمبرز in our normal routine that we count or we do all our transactions وہ to the base 10 ہوتے ہیں. لیکن کمپیوٹر سسٹمز کے لیے یا اور اسپیسیفک یوز کے لیے بعض اوقات ہمیں دوسرے بیسز بھی یوز کرنے ہوتے ہیں. اس بات کو ڈاکٹر صاحب آگے چلیں. شکریہ. ایسا جو ڈاکٹر صاحب نے بات کہی تھی اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ 1125 روپے. اب 1125 روپے اگر آپ نے کسی کو دینے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ؟ 1000 کا ایک نوٹ دیتے ہیں، 100 کا نوٹ دیتے ہیں، 10 کے 2 نوٹ دیتے ہیں، اور آپ 5 کوائن دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یا تو 5 روپے کا کوائن دیتے ہیں یا 1 روپے کے 5 کوائن دیتے ہیں. 1125. تو جس کی ہم بات چیت کر رہے تھے یہ بات چیت بیسیکلی اشاری نظام کی، ڈیسیمل سسٹم کی ہے، جو ہمارے یہاں روزانہ استعمال کرتے ہیں، ٹرانزیکشنز کے اندر، روزانہ زندگی کے اندر استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کیلنڈر ایئر دیکھیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر تو 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے، پھر کچھ دن 30 دن کے ہوتے ہیں، کچھ مہینے 30 دن کے ہوتے ہیں، کچھ 31 کے ہوتے ہیں، کچھ 28 کے، کچھ 29 کے، اور اس کے بعد 12 مہینے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ریپرزنٹیشن ہے، طریقہ کار ہے کسی چیز کو کرنے کا. اب ہمارے ہاں روزمرہ، جیسے انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہم نے اپنا جو روزمرہ کا حساب کتاب ہے وہ ڈیسیمل سسٹم میں یا اشاری نظام میں رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو کمپیوٹرز آئے ہیں اس کے اندر کیا چیز ہے؟ ایک نیا نظام آیا ہے جس میں بائنری کیا چیز ہے؟ اس کا یس یا نو، بیسیکلی الیکٹرانک سگنل ہیں جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے. اس کے اندر کیا ہے آپ کے پاس؟ یا تو یس ہے یا نو ہے، آن ہے یا آف ہے، 0 ہے یا 1 ہے. اب اگر آپ کے پاس 4 لکھا ہوا ہے تو 4 بیسیکلی کیا چیز ہے؟ یہ ایک ڈیسیمل سسٹم کے اندر ہے، اشاری نظام ہے، جس کے اندر آپ کے پاس 10 ڈیجٹس ہوتے ہیں. کہاں سے؟
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 کے بعد دوبارہ سے 1 0, 10 جو آتا ہے وہ 1 0 پہ آئے گا. تو سب اس میں ریپرزینٹ کیا جا سکتے ہیں. کمپیوٹر کا جو نظام ہے اس کے اندر بائنری نظام ہوتا ہے جس میں صرف 2 0 1 0 1. اس کے بعد آپ جتنے بھی نمبر ہیں آپ اس کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. یہ وہی باتیں میں کر رہا ہوں جو آپ نے 7ویں 8ویں میں کیا تھا, جو آپ نے فرسٹ ایئر میں کیا تھا, اور اس کے بعد یہاں پہ جب کمپیوٹر سائنس پڑھنا شروع کیا ہوگا تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں کی ہوں گی. یعنی کہ ایک سسٹم سے آپ دوسرے سسٹم میں کیسے ٹرانسفارم کرتے ہیں. یہی چیزیں آپ کے اسکرین کے اوپر ہیں. فار دی کمپلیٹنیس ہم نے کہا کہ یہ یہاں پر لکھ دیں. آپ کو پہلے پتا ہے لیکن اس کو جلدی سے ایک دفعہ ریوائز کر دیں. ریویژن اچھا رہتا ہے تاکہ ذہن فریش ہو جائے اور وہ چیز اچھی لگتی ہے جو کہ آپ جس سے مانوس ہو. کوئکلی دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے کیا ہے, ان اوور ڈیلی لائف وی یوز نمبرز بیسڈ آن دی ڈیسیمل سسٹم. دس واٹ آئی سیڈ جسٹ ناؤ. نیکسٹ, ان دس سسٹم وی یوز 10 سمبلس, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اگر اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں, thus when a base n is given we need n different symbols. اب یہ چیز ایک ڈفرنٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس بیس n دی ہوئی ہے, n کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے, تو آپ کو اتنے نمبرز چاہیے. ڈیسیمل سسٹم بیس 10 تھی, اس میں آپ کو 10 نمبر چاہیے تھے. بائنری کی میں نے بات کی, اس کے اندر 2 آپ کو چاہیے 0 اور 1. اسی طریقے سے n اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو کتنے چاہیے, 0 سے اسٹارٹ کریں گے اور لاسٹ نمبر جو ہوگا n-1 ہوگا. کیوں ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک کہا ہے؟ جی بالکل ٹھیک کہا ہے. تو اس طرح سے ٹوٹل نمبر آف جو نمبرز ہوں گے جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ 0 سے n-1 ٹوٹل n نمبرز ہو گئے. تو n نمبرز کی بات ہو رہی. میں ایک اور چھوٹی سی ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. یہ ہم بیسز کی بات کر رہے تھے. پریکٹیکل لائف میں تو آج کل ہمارے یہاں 10 ہی چلتا ہے, لیکن اگر کبھی آپ دیہاتوں میں جائیں اور وہاں دیکھیں تو بہت سارے پرانے زمانے کے لوگ وہ ابھی بھی ان ٹرمز آف 2.5 ان ٹرمز آف 20 اس طرح سے کاؤنٹنگ کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں ایک بار ایک گاؤں میں گیا تو میں نے ان سے پوچھا, وہ انہوں نے کہا کہ جی وہ فلانی چیز کتنے کی خریدی, تو انہوں نے کہا کہ 10 ویاں. اب 10 ویاں مینز ہی مینٹ ٹو سے کہ 10 ٹائمز 20 تو 200. تو اس نے جو اپنا بیس بنایا وہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ 20 کے یونٹس میں کاؤنٹ کر رہا ہے. تو اس طرح سے ڈفرینٹ بیسز آن ڈفرینٹ اوکیزنز یا ڈفرینٹ سویلائزیشنز میں یوز ہوتے رہے ہیں اور ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں اور انفیکٹ ورلڈ وائڈ اب بیسز 10 ہی رہتا ہے. اور فار کمپیوٹر سے کیونکہ وہاں پر سگنل صرف آن اور آف میں آتے ہیں تو بائنری سسٹم بھی کہلاتا ہے کہ ہم اس میں صرف 2 یونٹس میں کاؤنٹنگ کرتے ہیں. But in some other cases, in some specific cases, different units, different bases بھی لیے گئے ہیں اور ان میں computations کی جا سکتی ہیں. مگر یہ دیکھا گیا, پریکٹس نے بتایا کہ ڈیسیمل سسٹم جس کا بیسز 10 ہے وہ سب سے آسان ہے computations کے لیے, اس لیے اس کو اڈاپٹ کیا گیا. اور فار کمپیوٹر ورک جو سب سے زیادہ آسان ہے وہ بائنری سسٹم ہے فار ریپرزینٹیشن آف نمبرز, for computations, for all our calculations and arithmetic and so on. جی ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. اور یہ جو بچے ہیں ہمارے جو آج کل کے, ان کو تھوڑا سا بتاتے چلیں. کچھ ہماری پرانی ٹریڈیشنز ہوتی تھی جس کے اندر دھڑی ایک لفظ استعمال ہوا کرتا تھا. رائٹ. ٹھیک ہے, دھڑی کا مطلب 5 کلو یا 5 سیر کی بات ہوا کرتی تھی. پھر آدھا دھڑی, پھر اس کے بعد کوارٹر, یعنی 1.25 سیر, 2.5 سیر, پھر 5 سیر, اور اس کے بعد 8 سے ملٹیپلائی کر کے 1 من, اور پھر ٹن وغیرہ کی بات چیت ہوتی تھی. تو یہ بھی جناب ایک ابھی بھی چلتا ہے, لوگ گھڑی کے حساب سے بات چیت کرتے ہیں. تو اب لیکن ہم نے جو اس میں بتایا ہے, آپ کے پاس بائنری سسٹم ہوتا ہے, آکٹل سسٹم ہوتا ہے, ڈیسیمل سسٹم ہوتا ہے, اور ہیکسا ڈیسیمل سسٹم ہوتا ہے. یہ آپ دیکھیں گے, اور آپ لوگ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر کس طرح کے ہو گئے. 8 بٹ کمپیوٹرز بھی آ گئے, 16 بٹس کی بات چیت ہو رہی, اینڈ سو آن سو فورتھ. جلدی سے ختم کرنا ہے, ٹائم تھوڑا ہے. یہ ایک جنرل طریقہ کار ہے کہ کوئی بھی نمبر ہے اس کو آپ کیسے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. میں نے بتایا تھا 1125 کو کیسے کر سکتے ہیں کہ 1 into 1000, 1 into 1000 means 10 to the power 3, plus 1 into 100 plus 1 into 10 to the power 2, پھر plus 2 یعنی 20 جو جسے کہتے ہیں 2 into 10 to the power 1 plus 5 into 10 to the power 0, یعنی کہ 1125 کو آپ کیسے لکھ سکتے ہیں 1 into 10 to the power 3.
اب 3 پاور جو ہے نا 4 ڈیجٹس ہیں آپ کے پاس, اس سے ایک کم, پلس 1 انٹو 10 ٹو دی پاور 2, پھر اس کے بعد کیا 2 انٹو 10 ٹو دی پاور 1 پلس 5 انٹو 10 ٹو دی پاور 0. اگر آپ کے پاس 10 کی بجائے آپ کے پاس بیس 2 ہوتا ہے 2 لکھ دیتے, 4 ہوتا ہے 4 لکھ دیتے, 10 ہوتا ہے 10 لکھ دیتے, n ہمارے پاس ہے. تو یہ آپ کے پاس ایک جنرل ریپرزنٹیشن ہے, اس کو میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو. a از اکول ٹو اے ایم n ٹو دی پاور m پلس اے ایم مائنس 1 n ٹو دی پاور m مائنس 1 اینڈ سو آن سو فورتھ. لاسٹ میں کیا آ جائے گا پلس اے ناٹ اینڈ سو آن سو فورتھ. یہی چیز ان بائنری سسٹم, وہ n کو کیا ہم ریپلیس کر دیتے ہیں 2 کے ساتھ, تو یہ یہاں پہ 2 لکھا ہوا ہے. اگر 2 کی جگہ آکٹل سسٹم ہوتا ہے تو آپ 8 لکھ دیتے ہیں وہاں پہ. اب یہ جو ہے آپ کے پاس ڈیسیمل سسٹم 1729, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا 1125, تو 1729 کو کیسے لکھیں گے, وہ لکھ دیا 1 انٹو 10 ٹو دی پاور 3 پلس 7 انٹو 10 ٹو دی پاور 2 پلس 2 انٹو 10 ٹو دی پاور 1 اینڈ پلس 9 اینڈ سو آن سو فورتھ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی, اور ایگزیکٹلی وہ چیزیں میچ کرتی ہیں جو جس طرح انہوں نے بتایا ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی, کہ 1729 if considered in terms of the number to the base 10, تو آپ دیکھیں کہ 1 کو ملٹیپلائی کیا ہے 1000 سے, پھر 7 کو جو نیکسٹ نمبر ہے وہ کیونکہ 100th پوزیشن پر آتا ہے تو اس کو ملٹیپلائی کیا ہے 100 سے, یعنی 10 ٹو دا پاور 2, اور اسی طرح سے آگے باقی ٹیکنگ دا ٹوٹل. تو اسی طرح سے کوئی بھی نمبر ہو, جنرل نمبر بھی ہو, تو اس کی ریپرزینٹیشن ہم نے پہلے دکھائی a ان ٹرمز آف n اگر نمبرس ہوں ٹو دا بیس n, اور اگر کوئی اور بیس ہو, اگر 2 ہو تو اس کی جگہ 2 لکھ دیا, اور اگر 8 ہوگا تو 8 لکھ دیں گے, اینڈ سو آن. سو اینی نمبر کین بی ریپرزینٹیڈ ان ٹرمز آف دا بیسز وچ وی ریکوائر. لیکن آبویسلی ہم وہی نمبر یوز کرتے ہیں جو ہمارے کام کا ہے, جس سے ہمیں فائدہ ہو. دی ادر نمبر دو دے کین بی ریٹن بٹ وی اگنور دم. جی جناب, آگے چلتے ہیں. اب یہ ہمارے پاس لکھا ہے while the decimal equivalent of binary number 100110001 is this. یہ جو ہم نے آپ کو نمبر بتایا 100110001, یہ بیسیکلی کیا چیز ہے, بائنری کے اندر اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہیں ڈیسیمل میں چینج کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. آپ کے پاس کیا جواب آئے گا 1.1953125. اس کو کیلکولیٹ کر لیجیے گا اور آپ کو جواب مل جائے گا. آگے چلتے ہیں کوئکلی, ایک آدھ اور دیکھ لیتے ہیں. ہم نے یہ بتایا کہ الیکٹرانک کمپیوٹر جو ہوتے ہیں وہ کیا, اس کے اندر بائنری ہوتا ہے 0 اور 1. یہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے, لیکن میں نے یہاں پہ ایک اسٹیٹمنٹ لکھ دی ہے, آپ دیکھ لیجیے گا, یہ کسی وقت کام آ جائے گی. اس میں ہم نے بٹس کی بات کریں گے, بائٹس کی بات کریں گے, لیکن آج نہیں چھیڑتے ہیں, سمپلی بٹس کی بات کیا میں نے چھیڑ دی ہے. بگس کی بات کی تھی, بٹس کی بات کی ہے, بائٹس کی بات کی ہے, آگے ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے اب کمپیوٹر میں کیا ہوتا ہے, کمپیوٹر میں ہم لوگ جو ڈیٹا انٹر کرتے ہیں وہ تو ڈیسیمل میں ہوتا ہے, وہ پروسیس کرتا ہے بائنری کے اندر, اور اس کے بعد ہمیں جو جواب دیتا ہے وہ بھی کس کے اندر دیتا ہے, ڈیسیمل کے اندر جواب دیتا ہے. کیونکہ بینک اکاؤنٹ وغیرہ جو آپ کو ملتے ہیں, آپ کے پاس جو اسٹیٹمنٹ آتی ہے وہ ڈیسیمل کے اندر آتی ہے. ٹھیک ہے, تو ان پٹ آؤٹ پٹ وغیرہ کی مثال ہم ڈسکس کریں گے. اب یہ چیز ہے کنورژن آف ڈیسیمل نمبر 47 انٹو اٹس بائنری ایکویولنٹ. اگر آپ کے پاس 47 ہے تو اس کا بائنری نمبر کیا ہوگا, کس طریقے سے ہوگا, وہ آپ کیلکولیٹ کر لیں. بڑا آسان سا طریقہ کار ہے, ڈیوائڈ کرتے جائیں, ریمائنڈر دیکھتے جائیں, اور 47 کا ایکویولنٹ آئے گا 10111 ٹو دا بیس 2 یا بائنری. ٹھیک ہے, یہ جسٹ ریویژن آموختہ ہے, ریفریشنگ ہے. اب اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس 0.7625 ایک ڈیسیمل فریکشن ہے اور اس کو آپ نے بائنری ایکویولنٹ کرنا ہوگا تو کیا آئے گا, اس کو بھی اسی طریقے سے کیلکولیٹ کرتے جائیں, اور الٹیمیٹلی آپ کے پاس نیچے ایک فگر لکھی ہوئی ہے, یہ آ جائے گی. ٹھیک ہے جناب, یہ ایک آپ کے دماغ کو تھوڑا سا ٹیز کیا ہے, ریوائیو کیا ہے کہ آ جائیں دوبارہ سے اسی فیلڈ کے اوپر. اب یہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا کہ 59 کو بیس 10 اگر آپ کے پاس ہے, اس کو بائنری میں چینج کریں, بائنری کے بعد پھر آپ کیا کریں, اس کو آکٹل میں چینج کریں. اس کے اندر دو پروسیس آئیں گے آپ کے پاس. پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, بائنری میں چینج کرنا ہے, پھر اس کے بعد آکٹل میں کرنا ہے. اب یہ آپ زیادہ سمجھدار ہیں, ڈائریکٹلی کر سکتے ہیں, یا اگر میری طرح ہے تو میں کیا کرتا ہوں, بائنری کو پہلے میں ڈیسیمل میں کرتا ہوں, ڈیسیمل کو دوبارہ سے پھر میں آکٹل میں لے کے جاتا ہوں. یا اگر آکٹل دیا ہوا ہے اور مجھے ہیکسا ڈیسیمل میں کنورٹ کرنا ہے تو میں کیا کرتا ہوں, آکٹل کو پہلے بائنری میں لے کے آتا ہوں, اس میں آکٹل کو ڈیسیمل میں, اور ڈیسیمل سے پھر ہیکسا ڈیسیمل میں لے کے جاتے ہیں. تو یہ اپنا طریقہ کار ہے, کیلکولیشن ہے, لیکن کمپیوٹر زیادہ سمجھدار ہے,
وہ ساری چیزیں ہمارے لیے خود ہی کر دیتا ہے. جناب یہ 59 کا بیس 10 جو تھا اس کی کنورشن کی ہم نے بائنری میں. ہمارے پاس کیا آیا 111011 یعنی 11011 کبھی لکھا ہوگا تو آپ دیکھ لیجیے گا کہ 59 ہے. اس کو پھر ہیکسا ڈیسیمل میں کیلکولیٹ کیا تو ہمارے پاس 73 آیا. یہ خیال رکھیے گا کہ ہیکسا ڈیسیمل میں چینج کریں, یہ سوری ہیکسا ڈیسیمل میں نہیں, یہ آکٹل میں میں نے کیا. آکٹل میں جب کریں گے تو آپ کے پاس کیا نمبر آئیں گے 0 1 2 3 4 5 6 7 اور اس کے بعد جب 8 آ جائے گا تو کیا ہے دوبارہ سے آپ نے شروع کر دینا ہے. ٹھیک ہے نا, جس میں آکٹل کے اندر 8 تک نہیں جاتے 7 تک جاتے ہیں, ڈیسیمل میں 9 تک جاتے ہیں 10 تک نہیں جاتے ہیں, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو جناب یہ چیزیں تھیں ڈاکٹر صاحب, ہم نے کوشش کی ہے بتانے کی جی بالکل کہ آج ہم نے کیا کیا, یعنی جو آئندہ ہم نے کیا کرنا ہے اور نومیریکل انالیسس کیا ہوتا ہے, اس کی سگنیفیکنس کیا ہے, ان میں کن چیزوں کی یوٹیلائزیشن ہے. تو آج صرف ایکچولی انٹروڈکشن بس کی گئی اور جس میں اس بات کی اہمیت ہم نے ان پر واضح کی کہ ان نمبرز میں ہم ان کی سگنیفیکنس کیا, ان کی امپورٹنس کیا ہے, اور چھوٹے چھوٹے نمبر اسمال ڈیسیملز دیٹ وی کین ناٹ اگنور, اور ہمیں ان کا بھی خیال کرنا ہے. جناب جب ہم پڑھاتے ہیں نا 7ویں 8ویں میں 6ویں میں تو سب سے پہلے بچہ یہ سوال پوچھتا ہے الجبرے میں کہ ایکس کہاں سے آ گیا. سر آپ تو بات کر رہے ہیں مزدوروں کی بات کر رہے ہیں, آپ پیسوں کی بات کر رہے ہیں, ایکس کہاں سے آ گیا. آج آپ سوال کریں گے کہ یہ نمبر کہاں سے آ گئے, ہم تو ایکس میں خوش تھے, ہم تو کاس ایکس میں خوش تھے, ہم تو لاگ ایکس میں خوش تھے. تو آج ہم نے کیا کیا, دوبارہ سے واپس اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جس وقت ہم نے نمبرز کو نومرلس میں چینج کیا اور نومرلس کے دوبارہ سے ہم نمبرز میں آ رہے ہیں. کہ جو کچھ بھی باتیں کی تھیں, آپ نے لاگ کی باتیں کی تھیں, آپ نے کاس کی بات کی تھی, آپ نے سائن کی باتیں کی تھی, ای ٹو دی پاور ایکس کی باتیں کی تھی, آج ہم کیا کریں گے, اس کو دوبارہ سے چینج کر رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں نمبرز کی طرف, اور ان نمبرز کو سگنیفائی کریں گے, اس کی سگنیفیکنس ہم دیکھیں گے. جناب آج کا لیکچر تو مزیدار آرام سے ہو گیا, لیکن ہم نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے جا کے ریوائیو کرنا ہے کہ یہ جو چیزیں میں نے بتائی تھی, جو ٹاپک ہم نے کور کرنا ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا. کس کی بات کی تھی, ڈفرینسیشن کی بات کی تھی. کس کی بات کی ہے, انٹیگریشن کی بات کی ہے. کس کی بات کی ہے, لینئر ایکویشن کی بات کی ہے. نان لینئر ایکویشن کی بات کی ہے. سسٹم آف لینئر ایکویشن کی بات کی ہے. بالکل سسٹم آف لینئر ایکویشن کی بات کی ہے. آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن کی بات کی ہے. اور ہم نے ایک لفظ یہاں پہ نیا استعمال کیا ہے آج, وہ ہے انٹرپولیشن, جو شاید اسٹیٹسٹکس والوں نے تو پڑھا ہوگا, جنہوں نے اور دوسری کوئی سائنس پڑھی اس میں پڑھا ہو, لیکن یہاں ہم نے میتھمیٹکس میں پہلی دفعہ استعمال کیا ہے. جو ہم یہاں پہ کریں گے وہی جو ہمارے پرانے بزرگ ہیں انہی کی باتیں کریں گے, نیوٹنس کی بات کریں گے, کبھی لیگرانج کی باتیں کریں گے. اسی طرح سے ہمارا یہ جو مضمون ہے چلتا رہے گا. امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ انجوائے کریں گے, اور ہم دونوں کوشش کریں گے کہ اس کو مور پلیزنٹ بنائیں اور اس میں زیادہ انٹرسٹنگ ایگزامپلس دیں تاکہ آپ کو اس میں موٹیویشن ملے اور آپ اس کی ریئل لائف اپلیکیشن دیکھ سکیں. جناب اجازت لیں, آپ اجازت لیتے ہیں. جی جناب اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جنید زیدی اور ڈاکٹر عطا اللہ کلیم صاحب کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. ڈاکٹر صاحب بالکل. اللہ حافظ. السلام علیکم.